ہم نے حصول برکت کے لیے قرآن پاک کو بہت ہی آسان کر دیا، تو ہے کوئی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین آپ سب کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الظہیر قرآن اکیڈمی۔ تو ہم نے جو کل سبق پڑھا تھا اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ان بچوں نے بھی جو سبق یاد کیا تھا حرکات کا، وہ ان سے میں تھوڑے سوال کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کو یاد ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرا غالب گمان ہے کہ آپ لوگوں نے سبق یاد کر لیا ہوگا۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ ہاں جی بیٹا بتائیں، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ گڈ شاباش۔ حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ گڈ شاباش، ایکسیلنٹ بیٹا، بہت اچھے۔ اچھا آگے یہ بتائیں کہ الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ الف کیا بن جاتا ہے؟ ایکسیلنٹ بیٹا، ماشاءاللہ ناظرین انہوں نے سبق اچھا یاد کیا ہوا ہے۔ اور چلو ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ تنوین کا سبق آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تنوین کا سبق، تنوین، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے نا کہ تنوین کا سبق ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں تنوین ہے کیا چیز۔ تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، ناظرین یہ نیچے لکھا ہوگا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ جو تنوین ہے، ٹھیک ہے، دو زبر ہے اس کا نام بھی تنوین ہے، دو زیر ہے اس کا نام بھی تنوین ہے، دو پیش ہے اس کا نام بھی تنوین ہے۔ اچھا جی، تنوین اصل میں ہوتا کیا ہے؟ تنوین جو ہے اصل میں یہ نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ نون ساکن ہوتا ہے۔ یہ ایک نئی چیز آ گئی، یہ آپ کو میں واضح کر کے ناظرین آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو جو ہے وہ لے چلتا ہوں اس کے اوپر، نوٹس کے اوپر، یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تنوین اصل میں نون ساکن کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہم نے میم لکھا، میم دو زبر من، ٹھیک ہے۔ تو یہ میم دو زبر من جب اس کو ہم کھول کے لکھیں گے تو یہ ایسے لکھا جائے گا، ایسے لکھا جائے گا، یہ اس کے اوپر آ جائے گی جزم، یہ بن جائے گا میم نون زبر من، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ہم نے پڑھا تھا میم نون زبر من، اس کے اوپر نون ساکن ہے، یہ جو اوپر آپ کو نشان نظر آ رہا ہے نا یہ والا، اس کو کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ناظرین یہ جو میں نے نشان لگایا ہے جو دال کی طرح ہے چھوٹا، اس کو کہتے ہیں جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جو جزم ہے جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ حرف ہو جاتا ہے ساکن۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے کہ یہ نون ہے، اس کے اوپر میں جزم لگا دیتا ہوں جی، ہلکی سی، یہ جزم آ گئی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ نون کے اوپر جزم آ گیا، نون ہو گیا ساکن۔ ساکن کیا چیز ہے؟ ساکن یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جگہ پر کھڑا رہے، حرکت نہ کر سکے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سورج ساکن ہے یا زمین ساکن ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ کھڑے رہنا، حرکت نہ کر سکنا، اس کو کہتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابھی نون ہے، نون کے اوپر جزم آ گیا، نون ساکن ہو گیا، نون حرکت نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی کے ساتھ ملے گا نہیں، ٹھیک ہو گیا، جب تک وہ کسی کے ساتھ ملے گا نہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں ساکن۔ تو یہ اس کا جو اسباق ہے وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو ابھی صرف آپ نے فی الحال اتنا ہی یاد کرنا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں جی؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ تنوین اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میم دو زبر من ہے، تو جب ہم میم اس کو کھول کر لکھیں گے تو میم نون زبر من بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی من ہے اور یہ بھی ناظرین من آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نون ساکن، یہ اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جب اس کو کھول کر لکھا جائے گا تو یہ نون ساکن کی طرح یہ اس کی آواز ہوگی۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں یہ رشتہ دار ہیں، ان دونوں کی آواز سیم ہے اور آگے جو قواعد آئیں گے وہ دونوں کے سیم ہی قواعد ہیں،
ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے پرفیکٹ یاد کرنا ہے کہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے. اس لیسن کے اندر صرف اور صرف آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تنوین اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے. سمپلی آپ نے اتنا یاد کر لینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں جی ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی تا کے اوپر. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو سمجھ آ گئی دو زبر دو زیر دو پیش کی. ٹھیک ہے، ابھی اس کی ہم پریکٹیکل اس کو ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم تعوذ تسمیہ پڑھیں گے. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیتے ہیں بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 تن. آگے تو دو زبر تن تو دو زیر تن تو دو پیش تن 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 تن. ابھی جو آپ نے پہلی ترتیب پڑھی تھی نا، جن کے ساتھ مد ہے جن کے ساتھ الف ہے، آپ نے ان کو اتنا ہی کھینچنا ہے. ہم یہ پورا قاعدہ پڑھیں گے تو آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. جب آپ ہجے کریں گے تو آپ نے ان کو اتنا کھینچنا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی بیٹا؟ یعنی کہ جب آپ وہ مد والا حروف پڑھیں گے تو پہلے آپ نے اس کو اتنا کھینچنا ہے، اس کے بعد آپ نے دو زبر پڑھنے ہیں. جب دو زبر پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے نہیں کھینچنا. ٹھیک ہو گیا. نیچے والی لائن پہ آ جاتے ہیں بیٹا جی. ز دو زبر زن ز دو زیر زن ز دو پیش زن 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 زن. آگے آ جائیں. ذال. ابھی ذال کو ہم نے اسی طرح جو آپ نے پہلے مخرج پڑھا تھا نا، دانتوں کی اندرونی زبان کو لگانا ہے، زبان کی نوک کو. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. ذال دو زبر ذن ذال دو زیر ذن ذال دو پیش ذن 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 ذن. سمجھ آ رہی ہے؟ ذن ذن ذن. نیچے والی لائن پہ بیٹا آ جائے. وہ حروف مستعلیہ اس کو موٹا کریں گے. جتنے بھی بلو کلر والے ہیں نا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے حروف مستعلیہ. ٹھیک ہو گیا. ذو کو ہم موٹا کریں گے. ذو دو زبر ون ذو دو زیر ون ذو دو پیش ذن ون ذن ذن. ٹھیک ہو گیا. گڈ شاباش. آگے آ جائے بیٹا. ضاد دو زبر ضن ضاد کے ساتھ مادہ ہے، اس کو تھوڑا سا نا ہم نے لمبا کرنا. ٹھیک ہو گیا. آگے ضاد دو زیر ضن آگے ضاد دو پیش دن ضن ضن دن. گڈ شاباش. نیچے والی لائن پہ بیٹا آ جائیں. سا سا. ٹھیک ہے، اس کا مخرج دیکھ لیں. جیسے ذال پڑھا تھا اسی طرح سا. سا دو زبر سن
اچھا یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں نا ترتیب سے یہ حروف قریب الصوت لکھے ہوئے ہیں، صاحب پہ آ جائیں. چلیں جی. ثا دو زبر ثن، دو زبر سن، ثا دو زیر ثن، دو زیر سن، ثا دو پیش ثن، دو پیش سن، ثن سن، ثن سن، ثن. سن، آگے. سین دو زبر سن، سین، دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین، دو زیر سن، سین دو پیش سن، سین، دو پیش سن، سن سن، سین سن، سن. سن. ٹھیک ہو گیا. ابھی نیچے والے لانے پہ آ جائیں. ابھی یہ نیچے والا حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ مد بھی اس کو لمبا بھی کرنا. صاد دو زبر صن، صاد، دو زبر سن، صاد دو زیر صین، صاد، دو زیر سن، صاد دو پیش سن، صاد، دو پیش سن، صن سن، صین سن، سن. سن. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی آپ نے اس طریقے سے کرنا معصوم بیٹا، آپ نے آگے کاف آپ نے پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی سپیڈ کیا ہے. جی بیٹا آپ کاف کو جو باریک والا کاف ہے وہ ابھی آپ نے پڑھنا ہے. ناظرین آپ بھی سنیں، یہ معصوم لڑکا جو ہے یہ آپ کے سامنے ابھی کاف لفظ پڑھے گا، یہ والا لفظ ہے وہ ابھی پڑھے گا. جی بیٹا سٹارٹ کریں. جی کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. گڈ شاباش. ہاں جی آگے والا بیٹا ابھی قوف جو ہے حروف مستعلیہ ہے، اس کو ابھی آپ پڑھیں گے. قاف، دو زبر قن، قاف، دو زیر قن، قاف، دو پیش کن، قن، قن، کن. گڈ شاباش ایکسلنٹ بیٹا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ جا رہے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی بیٹا ابھی آگے اس طرح کرنا کہ ابھی آگے صرف میں پڑھوں گا، آپ نے صرف سننا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں پڑھوں گا، آپ نے صرف ابھی سننا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائے اور ہم جلدی سے سبق آگے لے چلیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہا اور ہا کے اندر آپ نے فرق رکھنا ہے. ہا اور ہا کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ فرق رکھنا ہے. میں پڑھوں گا جی، آپ نے صرف سننا ہے. ابھی میں پڑھوں گا جی. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. آ دو زبر حن، آ دو زیر حن، آ دو پیش حن، حن حن حن. حمزہ دو زبر ان. اپنے قاعدے پہ دیکھیں ناظرین، آپ اسکرین پہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا گا اور آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ میری سپیڈ کیا ہے، میں کس طریقے سے پڑھتا ہوں، یہ آپ نے نوٹ کرنا. ٹھیک ہے بیٹا. آپ بھی اپنے قاعدے پہ دیکھیں اور اس کو دیکھو قاری صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں. آگے حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان. عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عن عین عن. آگے دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. جی گڈ شاباش. خواہ پہ آ جائیں بیٹا. ہاں جی. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن
خین خن. آگے آ جائیں بیٹا. غین دو زبر غن, غین دو زیر غین, غین دو پیش غن, غن غین غن. اب اس طرح کریں بیٹا. غین تک میں نے پڑھا. ابھی بیٹا دو لفظ آپ پڑھیں گے, دو بیٹا آپ پڑھیں گے, دو آپ پڑھیں گے اور دو آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے, شاباش. ابھی با سے بیٹا آپ سٹارٹ کریں, آپ پڑھیں. شاباش, جیسے میں نے پڑھایا اس سیم اسی طرح آپ نے. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں جی سٹارٹ کریں جی. ناظرین آپ بھی سنیں, یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ احمد لڑکا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا ہے. یہ ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے گا جی ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. جی بیٹا. با دو زبر بن, با دو زیر بن, با دو پیش من, بن بن بن. گڈ, شاباش. جی فضا بیٹا آگے آپ پڑھیں. میم دو زبر من, میم دو زیر من, میم دو پیش من, من من من. گڈ, شاباش, ایکسیلنٹ بیٹا. ہاں جی بیٹا آگے معصوم بیٹا آپ پڑھیں بیٹا. واو دو زبر ون, واو وا نہیں, واو دو زبر ون, واو دو زبر ون. دوبارہ اگین, دوبارہ. واو دو زبر ون, واو دو زیر بن, واو دو پیش من, ون. ون وین بن. گڈ, شاباش. فا دو زبر فن, فا دو زبر فن, فا دو زیر فن, فا دو زیر فن, فا دو پیش فن, فا دو پیش فن, فن 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 فن. فن. آگے. لام دو زبر لن, لام دو زبر لن, لام دو زیر لن, لام دو زیر لن, لام دو پیش لن, لام دو پیش لن, لن 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 لن. لن. نون دو زبر نن, نون دو زبر نن, نون دو زیر نن, نون دو زیر نن, نون دو پیش نن, نون دو پیش نن, نن 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 نن. نن. را دو زبر رن, را دو زبر رن, را دو زیر رن, را دو زیر رن, را دو پیش رن, را دو پیش رن, رن 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 رن. رن. جیم دو زبر جن, جیم دو زبر جن, جیم دو زیر جن, جیم دو زیر جن, جیم دو پیش جن, جیم دو پیش جن, جن 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 جن. جن. شین دو زبر شن, شین دو زبر شن, شین دو زیر شن, شین دو زیر شن, شین دو پیش شن, شین دو پیش شن, شن شن شین شن شن. شن. آگے. یا دو زبر ین, یا دو زبر ین, یا دو زیر ین, یا دو زیر ین, یا دو پیش یون, یا دو پیش ین, ین 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 یون. ین. تو یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا سبق. ناظرین یہ ہمارا آج کا سبق تنوین کا مکمل ہو گیا. تو انشاءاللہ کل ہم آگے والا انشاءاللہ سبق سٹارٹ کریں گے. تو قاری صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.